بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. عزیز طلبہ، نور الایضاح کتاب کی آج ہماری یہ دوسری کلاس ہے اور آج سے ہم باقاعدہ کتاب کا آغاز کر رہے ہیں. گزشتہ کلاس میں ہم نے کتاب اور صاحب کتاب کے حوالے سے مختصر گفتگو کی تھی، تو آج ہم باقاعدہ کتاب شروع کر رہے ہیں. یہ ایک صفحہ مقدمہ ہے مؤلف کی طرف سے. ہم اس کا ترجمہ مختصراً دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ کتاب کے مباحث شروع ہو جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطاہرین وصحابتہ اجمعین. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو دونوں جہانوں کے رب اور پالنے والے ہیں، اور درود و سلام ہو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خاتم الانبیاء ہے، اور آپ کی پاک آل پر اور آپ کے تمام صحابہ پر. قال العبد الفقیر الى مولاه الغنی ابو الاخلاص حسن الوفائی الشرنبلالی الحنفی عفى اللہ عنہ. مصنف نے اپنا نام بتایا ہے کہ بندہ جو اپنے آقا کی طرف محتاج ہے، اپنے مولا کا محتاج ہے، مولا غنی کی طرف محتاج ہے. اور پھر آگے اپنا نام بتایا ہے ابو الاخلاص حسن الوفائی الشرنبلالی، اور آگے مسلک کی طرف اشارہ کیا ہے الحنفی. اپنے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ انه قد التمس مني بعض الاخلاء عاملنا الله واياهم بلطفه الخفي ان اعمل مقدمة في العبادات تقرب على المبتدئ ما تشتتت من المسائل في المطولات، فاستعنت بالله تعالى وأجبته طالبا للثواب، ولا أذكر إلا ما جزم بصحته أهل الترجيح من غير إتناب، وسميته نور الإيضاح ونجاة الأرواح، والله أسأل أن ينفع به عباده ويديم به الإفادة. اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ التمس منی بعض الاخلاء، کہ میرے بعض دوستوں نے، مخلص دوستوں نے مجھ سے یہ التماس کیا، یہ گزارش کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ان کے ساتھ اپنے خصوصی کرم کا معاملہ فرمائے کہ ان دوستوں نے یہ گزارش کی یا التماس کیا مجھ سے کہ میں ایک ایسا مقدمہ تیار کروں، جو مقدمہ سے مراد کتاب ہے، مختصر کتاب جو عبادات کے متعلق ہو اور جو قریب کر دے ابتدائی طلبہ کو ان مسائل سے جو بڑی بڑی کتابوں میں وہ مسائل پھیلے ہوئے ہیں. تو میں نے اللہ سے مدد چاہی، اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا. تو میں نے ان کی فرمائش کو، یعنی وَأَجَبْتُهُ طَالِبًا لِلثَّوَابِ، میں نے ان کی ثواب کا مطالبہ یا ثواب کا طالب بن کر ان کے اس گزارش کو قبول کر لیا، ان کے اس عرض کو. اور وَلَا أَذْكُرُ إِلَّا مَا جَزَمَ بِصِحَّتِهِ أَهْلُ التَّرْجِيحِ، اور فرماتے ہیں کہ میں اس کتاب میں وہی مسائل ذکر کروں گا جن کے صحیح ہونے پر اہل ترجیح علماء نے جزم کا اظہار کر دیا ہے، بھروسہ کر لیا ہے، اور من غیر اتناب، بغیر کسی تفصیلات کے. اور اس کتاب کا نام میں نے نور الایضاح و نجات الارواح رکھا، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کا نفع پہنچائے اس کتاب کے ذریعے اپنے بندوں کو، ویدیم به الافادہ، اور اس کے افادے اور فائدے کو قائم اور دائم رکھے. یہ مختصر سا ایک مقدمہ تھا جس میں کتاب لکھنے کی سبب تالیف اور پھر اس کے بعد ایک دعا کا تذکرہ تھا. سب سے پہلے جیسے ہم نے پہلی گزشتہ نشست میں پڑھا تھا کہ یہ کتاب بنیادی طور پر 5 کتابوں پر مشتمل ہے: کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، کتاب الصوم، کتاب الزکوٰۃ اور کتاب الحج. تو یہاں سے پہلی کتاب شروع ہو رہی ہے، وہ ہے کتاب الطہارہ، جس کے اندر طہارت کے تمام احکامات جو ہے وہ جمع کر دیے گئے ہیں. طہارت کا جو لفظ ہے، طا پر زبر کے ساتھ اگر آپ پڑھیں گے طہارہ، تو اس کے معنی آتے ہیں پاکی اور پاک ہونا.
اور اگر طہارت ہو، طا کے اوپر زیر اگر پڑا جائے طہارت، تو اس کے معنی علماء نے لکھے ہے اعلی طہارت، یعنی وہ اعلیٰ، وہ چیز جس سے انسان پاکی حاصل کرتا ہے۔ اور اگر ضمہ کے ساتھ پڑے یعنی طا کے اوپر پیش پڑے تو اس کا معنی علماء نے لکھا ہے وہ پانی جو پاکی حاصل کرنے کے بعد بچ جائے، یعنی بقیہ پانی، آپ نے وضو کر لیا، غسل کر لیا اور بچا جو پانی بچ گیا تو اس کو کہتے ہیں طہارت۔ تو یہ طہارت کا مفہوم ہے۔ بہرحال یہاں یہ طا کے زبر کے ساتھ ہے پاکی کے۔ اس طہارت کے تحت صاحبی کتاب نے الگ الگ عنوانات تو قائم نہیں کیے، لیکن محقق سعید بکداش نے جو ہم ملتے جلتے اور ہم جنس مسائل پر عنوانات لگائے ہیں، یہ اس کا بڑا اچھا فائدہ ہوتا ہے۔ جیسے یہ عنوان ہے، یہ دیکھیے کہ المیاہ التی یجوز التطہیر بہا، وہ پانی جس سے پاکی حاصل کرنا جائز ہے۔ سب سے پہلے اس عنوان کے تحت 7 قسم کے پانیوں کا تذکرہ ہے۔ یہ 7 قسم کے وہ پانیاں ہیں جن سے انسان پاکی حاصل کر سکتا ہے۔ پاکی حاصل کرنے کا مطلب کہ جس کے اوپر غسل لازم ہو وہ غسل کر سکتا ہے، جو وضو کرنا چاہے نماز وغیرہ کے لیے وہ اس سے وضو کر سکتا ہے، اس کا وضو بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ ہے وہ 7 قسم کا پانی جس سے وضو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ پہلے ان پانیوں کے نام آپ دیکھ لیجئے، ذہن میں رکھ لیجئے کہ 7 قسم کے پانی میں سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے آسمان کا پانی، دوسرے نمبر پہ آتا ہے دریا اور سمندروں کا پانی، تیسرے نمبر پر آتا ہے نہر کا پانی، چوتھے نمبر پر آتا ہے کنویں کا پانی، پانچویں نمبر پر آتا ہے برف سے جو پانی، برف کے پگھلنے سے جو پانی حاصل ہو جائے، چھٹے نمبر پر آتا ہے اولے کے پگھلنے سے جو پانی حاصل ہو جائے، اور 7ویں نمبر پر آتا ہے چشمے کا پانی۔ یہ 7 ایسے پانی ہیں کہ جن سے انسان جو ہے وہ پاکی حاصل کر سکتا ہے۔ اب الفاظ دیکھ لیجئے، یہاں المیاہ کا لفظ ہے۔ میاہ یہ جو لفظ ہے یہ جمع کا لفظ ہے، اور اس کا مفرد جو آتا ہے وہ ماء آتا ہے، ماء، جیسے نیچے یہ سب مستقل استعمال ہوا ہے، یہ دیکھیے یہ مفرد لفظ ہے، اور یہ جو ہے المیاہ یہ اس کی جمع ہے، اور علماء نے اس کے من لکھا ہے مطلب پانی، کئی قسم کا مطلب پانی جمع استعمال ہوتا ہے یہ لفظ۔ باقی اس میں مزید آگے التطہیر کا معنی ہے پاکی حاصل کرنا، 7 کو کہتے ہیں، السماء آسمان کو کہتے ہیں، بحر دریا اور سمندر کو، نہر کو کہتے ہیں، بئر کنویں کو کہتے ہیں، الثلج یہ برف کو کہتے ہیں، اور البرد یہ اولوں کو کہتے ہیں، اور العین یہ چشمے کو کہتے ہیں، پانی کا جو چشمہ ہوتا ہے۔ تو ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ المیاہ التی یجوز التطہیر بہا 7 میاہ، وہ پانی جس سے پاکی حاصل کرنا جائز ہے وہ 7 قسم کا پانی ہے۔ ماء السماء وماء البحر وماء النہر، آسمان کا پانی، اسی طرح دریا کا پانی، نہر کا پانی، وماء البئر وماء ذاب من الثلج والبرد، اور کنویں کا پانی، اور وہ پانی جو ہے برف سے پگھلا ہوا ہو، والبرد اور اولوں سے پگھلا ہوا ہو، وماء العین اور چشموں سے پگھلا ہوا پانی۔ ذاب کا مطلب ہوتا ہے پگھل جانا۔ یہ ہے پہلا عنوان۔ دوسرا عنوان ہے اقسام المیاہ، پانی کی اقسام۔ یہ ایک تفصیلی عنوان ہے، اور اس کے تحت جو ہے مصنف نے 5 اقسام کی پانیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلے ان 5 اقسام کو آپ نے زبانی سمجھنا ہے کہ 5 اقسام کی پانی کی اقسام کون سی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم کتاب میں اس کو دیکھیں گے۔ پہلی قسم یہ ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ پانی کی بنیادی طور پر فقہ کے اندر 5 قسمیں ہیں، اور انہی 5 قسموں کے تحت ہی پانی آتا ہے، کوئی نہ پانی کی جو بھی قسم ہوگی وہ اسی کے تحت آئے گی۔ پہلی قسم اس کا نام ہے، اس کو کہتے ہیں ماء مطلق، الماء المطلق، یہ ہے الماء المطلق۔ اور الماء المطلق کے اندر یہ 7 کے 7 قسمیں آتی ہیں، یہ اوپر جو ہم نے پڑھی، ماء السماء، ماء البحر، ماء النہر، بہرحال وہ اس کی ساری کی ساری الماء المطلق کے اندر آئے گی۔ اور الماء المطلق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الماء المطلق کا مطلب ہوتا ہے وہ پانی جو خود بھی طاہر اور پاک ہے، طاہر ہے۔ نمبر 2، دوسری اس کے اندر یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ مطہر بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے۔ اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو آپ اس سے آپ کا وضو ہو جائے گا، غسل نہیں ہے تو آپ کا غسل بھی ہو جائے گا۔ اور نمبر 3، غیر مکروہ، یعنی اس سے وضو یا غسل کرنا مکروہ بھی نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، یہ تین اس کی صفات ہیں. مائع مطلق کی صفات کتنی ہیں؟ یہ تین باتیں جس پانی میں جمع ہو جائے اس کو کہتے ہیں کہ یہ مائع مطلق ہے. نمبر ایک طاہر، خود بھی پاک ہے. نمبر دو مطہر، وہ پاک کرنے والا بھی ہے، وضو بھی اس سے ہو جائے گا اور غسل بھی ہو جائے گا. نمبر تین غیر مکروہ، اس کو استعمال کرنا مکروہ بھی نہیں ہے. یہ تین صفات جس پانی میں موجود ہو اس پانی کو کہتے ہیں الماء المطلق. اور اس کی مثالیں کون سی ہیں؟ تو مثالیں یہ کہ یہ آ گئی ساتوں ساتھ، یہ اس کی مثالیں ہو جائے گی. تو یہ ہے پہلی قسم. دوسری قسم اس کو کہتے ہیں ماء مکروہ. دوسری قسم کا نام آپ یہ ذہن میں رکھ سکتے ہیں. پہلی قسم الماء المطلق اور دوسری قسم کیا ہے؟ الماء المکروہ. ماء مکروہ وہ پانی ہے جس میں ماء مطلق کی ہم نے تین صفات پڑھی تھی نا، طاہر، مطہر اور غیر مکروہ. اس کے اندر پہلی دونوں صفات تو ہوتی ہے لیکن تیسری صفت نہیں ہوتی. یعنی یہ طاہر بھی ہوتا ہے، خود پاک ہے، مطہر بھی ہوتا ہے، پاک کرنے والا بھی ہے، لیکن مکروہ ہوتا ہے. یعنی اس سے وضو کرنا یہ مکروہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ناجائز تو نہیں ہے، وضو تو ہو جائے گا، غسل بھی ہو جائے گا، لیکن کراہت ہوگی، اس میں مکروہ ہوگا. اب یہ کون سا پانی ہے جس سے وضو کرنا ٹھیک تو ہے، ہو تو جائے گا لیکن مکروہ ہے؟ اس کی تعریف یہ ہے کہ جس سے وہ پانی جس سے بلی نے یا مرغی نے یا چوہے وغیرہ نے پی لیا ہو اور باقی جو بچ جائے اس کو کہتے ہیں کہ یہ پانی جو ہے یہ مکروہ ہے. یعنی طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، لیکن مکروہ ہے. یہ وہ پانی ہے جس سے بلی یا مرغی یا چوہے وغیرہ نے منہ ڈال کے جھوٹا کر لیا ہو تو جو پانی بچ جائے وہ پانی اس کو کہتے ہیں کہ یہ مکروہ پانی ہے. تو خلاصہ اس کا یہی ہوا، اس دوسری قسم کے پانی کے حکم کا کیا ہوا کہ اس سے وضو اگر کسی نے کر لیا، غسل کر لیا تو ہو تو جائے گا کیونکہ طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، لیکن وہ مکروہ ہوگا. مکروہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مکروہ ہونے کا مطلب یہی ہے کہ ثواب کم ملے گا. اور اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا نقطہ یہ بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ یہ اس سے وضو یا غسل وغیرہ کرنا تب مکروہ ہے جب وہاں آس پاس میں کوئی اور پاک اور مائع مطلق پانی موجود ہو. اگر وہاں اور کوئی بھی پانی موجود نہیں ہے، صرف یہی پانی ہے، تو پھر علماء نے لکھا ہے کہ اس سے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور مکروہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیجئے. تو یہ ہو گئی دوسری قسم. تیسری قسم کو دیکھ لیجئے. تیسری قسم وہ ہے جس میں صرف ایک صفت ہو اور باقی مکروہ والی تو کوئی بات ہی نہیں، لیکن دوسری صفت اس میں نہ ہو، جو دوسری بنیادی صفت ہے وہ اس میں نہ ہو. یعنی تیسری قسم ہو جائے گی وہ پانی جو طاہر تو ہے، خود تو پاک ہے، لیکن مطہر نہیں ہے، یعنی پاک کرنے والا نہیں ہے. ان دونوں باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. خود پاک ہے کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر یہ پانی آپ کے کپڑوں پر لگ جائے، آپ کے بدن پر لگ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کا بدن یا آپ کے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے اور وہ بدستور پہلے جس طرح تھے اسی طرح رہیں گے. اگر پاک ہے تو پاک رہیں گے. تو اس لیے کیونکہ یہ پانی خود طاہر اور پاک ہے، لیکن یہ مطہر نہیں ہے، غیر مطہر. یہ مطہر نہیں ہے، پاک کرنے والا نہیں ہے. پاک کرنے والا نہیں ہے کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر آپ کا وضو نہیں ہے اور آپ نے اس سے وضو کر لیا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا. اگر آپ پر غسل لازم ہے اور آپ نے اس پانی سے غسل کر لیا تو آپ کا غسل بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، آپ مزید ناپاک تو نہیں ہوں گے کیونکہ یہ پاک ہے، یہ پانی خود پاک ہے، لیکن یہ پانی پاک کرنے والا نہیں ہے، لہٰذا اس سے آپ وضو یا غسل وغیرہ نہیں کر سکتے. یہ تو ہو گیا اس پانی کے نام کا مطلب اور اس کا حکم کہ بھئی یہ پانی ہے تو پاک لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے. یہ کون سا پانی ہوتا ہے؟ نمبر ایک وہ پانی جس کو حدث ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جائے. حدث کا مطلب ہوتا ہے بے وضو ہونا یا جس پر غسل واجب ہو جائے اور اس نے وہ پانی استعمال کر لیا. جس آدمی کا وضو نہیں ہے اس نے وضو کے لیے پانی استعمال کر لیا، حدث دور ہو گیا اس کا حدث. ٹھیک ہے، حدث کا مطلب ہوتا ہے نجاست حکمی، بے وضو ہونا. یا ایک آدمی پر غسل واجب ہے، اس نے وہ پانی استعمال کر لیا. تو ایسا پانی جو کسی نے غسل کے لیے یا وضو کے لیے استعمال کر لیا ہو اور اس کے بدن سے گر جائے تو اس پانی کو اگر کسی نے جمع کر لیا تو ایسا پانی ناپاک تو نہیں ہے، کپڑوں وغیرہ پر لگ جائے تو ناپاک تو نہیں ہوں گے کپڑے، لیکن ایسے پانی کو جمع کر کے اس سے کوئی اور شخص وضو غسل وغیرہ نہیں کر سکتا، لہٰذا اس سے پاکی حاصل نہیں کی جا سکتی. ایک تو یہ کہ حدث کو دور کرنے کے لیے استعمال ہو جائے.
نمبر 2 یا قربت کے حاصل کرنے کے لیے اس پانی کو استعمال کیا جائے. قربت کے حاصل ہونے کا مثال یہ ہو سکتی ہے کہ ایک شخص کی پہلے سے وضو ہے لیکن وہ مزید ثواب کے حصول کے لیے دوبارہ وضو کرتا ہے اور اس نیت سے کہ مجھے ثواب مل جائے. تو اس نیت سے اگر وہ شخص جو ہے وہ وضو کرتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے یہ طاہر اور غیر مطہر والا پانی والا حکم اس پر لاگو ہوگا. اور یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، یہ جو تیسری قسم ہے اس کو الماء المستعمل کا لفظ بھی بولتے ہیں. اکثر کتابوں میں اس کو کہتے ہیں ماء مستعمل، وہ پانی جس کو استعمال کیا جائے. تو جس پانی کو استعمال کیا جا چکا ہو ایک مرتبہ، اس کو دوبارہ استعمال کریں گے تو ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ وہ پانی طاہر تو ہے لیکن وہ مطہر نہیں ہے. تو یہ ہو گئی ہماری 5 قسموں میں سے پہلی 3 قسمیں. یہاں تک پہلی 3 قسمیں. ہم ان 3 قسموں کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں پہلے، اس کے بعد پھر ہم جو ہے اس کے بعد باقی جو چوتھی اور 5ویں قسم ہے اس کی طرف بعد میں جائیں گے. میاہ الفاظ دیکھ لیجئے، میاہ ہم نے پہلے دیکھ لیا تھا، ٹھیک ہے، اور طاہر کا مطلب بھی پڑھ لیا ہم نے، مطہر کا مطلب پڑھ لیا کہ جو پاک کرنے والا ہو، ٹھیک ہے. الہرہ یہ بلی کو کہتے ہیں، اور اس میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے. رفع کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اٹھا دینا، دور کر دینا. حدث کا مطلب ہوتا ہے ناپاکی، بے وضو ہونا یا بے غسل. تو جس شخص پر جو ہے وہ غسل واجب ہو جائے یا کسی شخص پر وضو جس کا ٹوٹ جائے، اور تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ حالت حدث میں ہے، یعنی بے وضو ہونے کی حالت. اسی طرح قربت کا مطلب ہوتا ہے ثواب، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا. اور آگے اس میں اور ایسے کوئی لفظ نہیں ہے، تو پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ثم المیاہ علی 5 اقسام، پھر پانی جو ہے وہ 5 قسم پر ہے. نمبر 1 طاہر مطہر غیر مکروہ وهو الماء المطلق، جو پاک بھی ہو، پاک کرنے والا بھی ہو اور اس کا استعمال کرنا مکروہ بھی نہ ہو، اور یہ ہے ماء مطلق، اور اس کی مثالیں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. نمبر 2 طاہر مطہر مکروہ، وہ پانی جو خود تو پاک ہے، پاک کرنے والا بھی ہے، لیکن اس کا استعمال کرنا مکروہ ہے، اور میں نے بتا دیا کہ اگر اس کا علاوہ اور کوئی پانی نہ ہو تو پھر یہ مکروہ بھی نہیں ہے. وہو ما شربت منہ الہرۃ ونحوها، یہ وہ پانی ہے جس سے بلی نے پی لیا ہو، شربت پی لیا ہو اس سے بلی نے، ونحوها یا اس جیسے چھوٹے جانور نے، جیسے مرغی ہو گئی، چوہا ہو گیا. وکان قلیلا، اور وہ تھوڑا. نمبر 3 تیسرا قسم طاہر غیر مطہر، وہ پانی جو خود تو پاک ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے. یہ کون سا پانی ہوگا؟ ہوا ما، یہ وہ پانی ہے استعمل جس کو استعمال کیا جائے لرفع حدث، کسی حدث کو دور کرنے کے لیے، او لقربت، یا کسی قربت اور ثواب کے حصول کے لیے. ثواب اور قربت کے حصول کے لیے کی مثال کیا ہے؟ کالوضوء علی الوضوء بنیتہ، جیسے کہ وضو پر دوبارہ وضو کرنا اسی نیت سے تاکہ مجھے قربت اور ثواب مل جائے، تو اس کو کہتے ہیں پانی. یہ ایک چھوٹا سا نقطہ ہے، اس کو پہلے دیکھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم آگے جائیں گے. انہوں نے لکھا ہے کہ وَيَصِيرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا بِمُجَرَّدِ انفصاله عن الجسد. ایک چھوٹا سا نقطہ ہے، علماء نے ایک سوال ہے کہ جب کوئی شخص پانی استعمال کرتا ہے وضو کے لیے یا غسل کے لیے، اور اس کے بدن سے وہ پانی جدا ہو جائے، تو اس پانی کے اوپر ہم کب مائع مستعمل کا حکم لگائیں گے، اور کب ہم کہیں گے کہ یہ پانی اب طاہر تو ہے لیکن مطہر نہیں ہے، جو ابھی ہم نے پیچھے نمبر 3 پہ پڑھا. ٹھیک ہے، کیا اس کے بدن سے جدا ہوتے ہی ہم اس پانی پر حکم لگا دیں گے کہ بھئی اب یہ مائع مستعمل ہے لہٰذا اب یہ پاک تو ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے، یا جب یہ پانی جائے گا اور کسی جگہ ٹھہر جائے گا تب ہم یہ حکم لگائیں گے؟ دونوں اقوال موجود ہے علماء کے، لیکن راجح اور درست قول یہی ہے جو آپ کے سامنے ہے کہ جیسے ہی انسان کے بدن سے وہ پانی جدا ہو جائے فوراً اس کے اوپر وہ حکم لگ جائے گا کہ یہ پانی مائع مستعمل ہے، لہٰذا آئندہ اب یہ پانی طاہر تو ہے پاک لیکن مطہر نہیں ہے، پاک کرنے والا نہیں ہے. یہی کہہ رہے ہیں. یسیرو کا مطلب ہوتا ہے ہو جانا. کہتے ہیں یہ پانی ہو جائے گا مستعمل کب؟ بمجرد انفصاله عن الجسد، صرف بدن سے دور ہونے سے. جیسے ہی بدن سے دور ہو جائے گا پانی تو بس یہ مستعمل ہو جائے گا. مجرد مطلب صرف، انفصال جدا ہونا، جسد جسم کو کہتے ہیں. اب یہ تو ہم نے 3 قسمیں پڑھی، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ 5 قسمیں ہیں پانیوں کی، اور ہم نے پہلی 3 قسمیں ہم نے پڑھ لی ہے. اب چوتھی اور 5ویں قسم بعد میں آئے گی. اس کے بیچ میں انہوں نے یہاں 3 نکات مزید بتائے ہیں. ایک یہ کہ وہ پانی جس سے وضو کرنا درست نہیں ہے،
پھر اس کے بعد یہاں ایک بہت اہم ضابطے ہیں، یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنے ہوں گے، بڑا اہم ہے غلبے کا ضابطہ، کہ جس پانی کے اوپر کسی اور چیز کا غلبہ ہو جائے۔ یہ دو چیزیں ذکر کرنے کے بعد پھر یہاں سے آ جائیے آپ، یہ ہے وہ چوتھی قسم۔ تین قسمیں ہم نے پڑھی تھی، چوتھی قسم ہے مائع نجس یعنی ناپاک پانی، پھر ناپاک پانی کی تفصیل آگے آ جائے گی، ضابطے آ جائیں گے اس کے اصول، اور نمبر 5 پہ یہ آ جائے گی پانچویں قسم پانی کی، مائع مشکوک پانی۔ تو یہ انشاءاللہ پھر آ جائے گی، اور اس کو پھر ہم انشاءاللہ الگ نشست میں دیکھتے ہیں۔ یہ غلبے والے ضابطے کو بعد میں دیکھیں گے، یہ والا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جن پانیوں سے وضو کرنا جائز نہیں ہے ان کو ہم مختصراً دیکھ لیتے ہیں۔ دو ایسی پانیوں کا تذکرہ کیا ہے یہاں پر انہوں نے کہ جن سے وضو کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اگرچہ بذات خود یہ کوئی ناپاک چیز نہیں ہوگی لیکن ان سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 1، اس سے پہلے آپ ایک چھوٹا سا اصول ذہن میں رکھ لیجئے، وہ اصول یہ ہے کہ پانی کے اندر پانی کی جو طبیعت ہے وہ دو صفات پر مشتمل ہے۔ پانی کی ذات اور پانی کی جو طبیعت ہے وہ دو صفات پر مشتمل ہے۔ ایک کو کہتے ہیں رقت، را قاف تا، رقت، اور دوسری چیز ہے سیلان، سین یا لام الف نون، سیلان۔ رقت کا مطلب ہوتا ہے پتلا ہونا، سیلان کا مطلب ہوتا ہے بہنا جاری ہونا۔ یہ پانی کی خصوصیات ہے بنیادی، اگر یہ دونوں خصوصیات موجود ہو تو آپ کہیں گے یہ پانی ہے، اگر ان خصوصیات میں گڑبڑ ہو گئی تو اس کو پانی نہیں کہیں گے ہم، اس کو جوس آپ کہہ دیں، اس کو کچھ اور کہہ دیں، لیکن وہ پانی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، رقت پتلا ہونا، سیلان اور جاری ہونا۔ اب ذرا دیکھیے، پہلی بات تو آپ ذہن میں یہ رکھ لیجئے کہ اس پانیوں سے وضو کرنا جائز نہیں ہے جس کو کسی درخت سے نچوڑ کر نکالا گیا ہو، درخت سے یا کسی پھل سے آپ نے جوسر میں پھل ڈالا اور اس سے نکالا، کیونکہ وہ پانی نہیں ہے، اور خواہ وہ اس کو کسی نے نچوڑ کر نکالا ہو یا خود بخود نکل آئے۔ درخت اور پھلوں سے جو پانی اور جوس نکل آئے اس کو کوئی اور نام آپ دے سکتے ہیں لیکن وہ پانی نہیں ہے، لہذا اس سے وضو کرنا درست نہیں ہے، ایک بات۔ نمبر 2، ایک پانی ہے تو پانی، لیکن اس میں کوئی اور چیز کسی نے ڈال دی، اور دوسری چیز کے ڈالنے کی وجہ سے پانی کی اپنی طبیعت ختم ہو گئی۔ پانی کی اپنی طبیعت کیا ہے؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اپنی طبیعت ہے دو باتیں، رقت پتلا ہونا، سیلان بہنا جاری ہونا۔ اس کے اندر خلل آ گیا اور یہ بات ختم ہو گئی، اس کی رقت ختم ہو گئی، اس کا بہنا جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر کسی نے کوئی اور چیز ڈال دی، یا تو کسی نے اس کو پکا لیا، مثلا کسی نے پانی میں لوبیا ڈالا اور اس کو اتنا پکا لیا کہ پانی کی رقت اور پانی کے جو سیلان ہے وہ ختم ہو گیا، تو وہ پانی نہیں ہے، اب وہ شوربہ ہے۔ یا آپ نے کوئی اور چیز اس میں ڈال دی اور وہ اتنی زیادہ آپ نے ڈال دی کہ وہ دوسری چیز کا غلبہ ہو گیا اور پانی جو ہے وہ جو ہے اس کے اندر رقت ختم ہو گئی، یا پانی کے اندر جو بہنے کی صلاحیت تھی وہ ختم ہو گئی، تو ایسی صورت میں اس پانی سے وضو کرنا پھر درست نہیں رہے گا۔ ٹھیک ہے، اب پہلے کی مثال کہ پکنے والی کی مثال تو ابھی ہم نے پڑھ لی کہ شوربہ وغیرہ ڈال کر آپ نے پکا لیا، پانی کی طبیعت خراب ہو گئی، یا آپ نے آٹا وغیرہ ڈالا اور آٹا کا اتنا غلبہ ہو گیا کہ پانی کی اپنی جو وہ ہے رقت ہے، سیلان ہے، وہ ختم ہو گئی، غلبہ ہو جائے، کسی اور چیز کا پانی کے اوپر کیا ہو جائے؟ غلبہ ہو جائے، تو اس غلبے کی وجہ سے بھی پانی کی طبیعت ختم ہو جاتی ہے، پھر اس پانی کو پانی نہیں کہیں گے، اس سے وضو کرنا درست نہیں۔ تو خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ درخت اور پھلوں سے نکالے ہوئے پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، نمبر 2، اور اس پانی سے بھی وضو کرنا جائز نہیں ہے جو اصلاً پانی تھا لیکن کوئی اور چیز ڈال کر اس کو پکایا گیا، یا کوئی اور چیز ڈال کر اس کے اوپر اس دوسری چیز کا غلبہ آ گیا، زیادہ ہو گئی اور پانی کی رقت یا سیلان ختم ہو گئی، تو اس پانی سے بھی وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ترجمہ دیکھ لیجیے، کہتے ہیں لا يجوز الوضو، وضو جائز نہیں ہے ان دو قسم سے۔ نمبر 1، بماء شجر و ثمر، درخت اور پھلوں کے پانی سے، ثمر پھل کو کہتے ہیں، ولو خرج بنفسه من غیر عصر، اگرچہ وہ پانی خود بخود نکل آئے بغیر کسی نچوڑنے کے، عصر نچوڑنے کو کہتے ہیں۔ فی الازہر، راجح قول اور ظاہر قول یہ ہے، ولا بماء، اور ایسے پانی سے بھی وضو کرنا جائز نہیں ہے، یہ اصل میں اس طرح تھا، ولا يجوز بماء، ٹھیک ہے، زال طبعه، جس پانی کی طبیعت زائل ہو جائے، طبع طبیعت، زالہ زائل ہو جانا، ختم ہو جانا، بالطبخ پکانے کی وجہ سے، او بغلبۃ غیرہ علیہ، یا کسی اور چیز کا اس کے اوپر غلبہ پانے سے، کوئی اور چیز اس کے اوپر زیادہ ہو گئی پانی کے اوپر جس کی وجہ سے پانی کی طبیعت ختم ہو گئی، تو اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں۔
اب یہاں آپ نے ایک چھوٹا سا نقطہ پڑھا کہ پانی کے اندر کوئی اور چیز انسان نے اتنی زیادہ ڈال دی کہ وہ دوسری چیز غالب ہو گئی، غلبہ. اس غلبے کا ضابطہ یہاں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کبھی کبھی پانی کے اندر جو دوسری چیز ملائیں گے وہ مختلف قسم کی ہو سکتی ہے، وہ جامد بھی ہو سکتی ہے، ٹھوس، خشک، اور وہ پانی کی طرح کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے، دودھ وغیرہ. ٹھیک ہے، تو اس کا ضابطہ ہم یہاں سے پڑھیں گے کہ وہ جو دوسری چیز آپ پانی میں ڈالیں گے وہ کس قسم کی ہے، اور کب جو ہے ہم کہیں گے کہ اب دوسری چیز کا غلبہ ہو گیا لہٰذا اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، اور کب جو ہے دوسری چیز کا غلبہ نہیں ہوا لہٰذا اس پانی سے وضو کرنا جائز ہے. یہ کب کہیں گے، اس کا ضابطہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے اگلی نشست میں یہاں سے.